بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ نظم میں ایک نظم جس کا عنوان ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور اس نظم کے شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ اسی طلبہ یہ نظم کا پہلا شعر ہے۔ اسی طلبہ اس نظم کے حوالے سے ایک دو باتیں جو ہے وہ ضرور سمجھ لیجئے گا۔ اقبال کی یہ نظم علامتی نظم ہے، اس کو اقبال نے بطور علامت استعمال کیا ہے، کیونکہ جب یہ نظم لکھی گئی تھی تو برصغیر پاک و ہند میں انگریز حاکم تھا، انگریز حکمران تھا، اور انگریز کے خلاف یا حاکم وقت کے خلاف جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے وہ بات کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے علامہ محمد اقبال نے علامت کا سہارا لیا اور جو ہے علامت کے انداز میں مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بظاہر تو انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ ایک شاخ جب درخت سے کٹ جاتی ہے، علیحدہ ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سوکھ جاتی ہے، ہری نہیں ہوتی، اس پر پھل نہیں لگتا، اس پر پھول نہیں لگتے، اس پر پتے نہیں لگتے، یعنی کہ وہ جلانے کے علاوہ کسی کام نہیں آ سکتی۔ تو اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے شاخ کا یہ حال ہوتا ہے نا، ویسے اگر ایک فرد جو ہے وہ اپنی ملت سے کٹ جائے، اپنی قوم سے کٹ جائے، تو اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ وہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ فرد کا لفظ استعمال انہوں نے نہیں کیا، ڈالی کا لفظ استعمال کیا ہے، شاخ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، کیونکہ ان الفاظ کو، ان لفظوں کو انہوں نے بطور علامت استعمال کیا ہے تاکہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جا سکے، اور سمجھنے والے جو ہے وہ پھر اس کو آسانی سے وہ سمجھ بھی جاتے ہیں اور سمجھے بھی تھے۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ عزیز طلبہ، اقبال کہتے ہیں ڈالی، ڈالی کہتے ہیں شاخ کو، ٹہنی کو کہتے ہیں، اور اس ٹہنی کے حوالے سے فصل خزاں کہتے ہیں۔ خزاں کا جو ہے وہ موسم ہے، جب خزاں کے موسم میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جب پتجھڑ کا موسم جو ہوتا ہے، درختوں سے پتے جو ہے وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، اس موسم میں جن کے امت پہ جب مشکل وقت ہے تو آپ نے چھوڑ دیا، تو ویسی مثال ہے کہ آپ جو ہے وہ پتجھڑ میں آپ نے جو ہے وہ ڈالی جو ہے وہ شاخ سے کٹ کے علیحدہ ہو گئی۔ فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، وہ درخت سے، شجر درخت کو کہتے ہیں، وہ ٹوٹ جائے۔ اگر فصل خزاں میں ڈالی، شاخ، ٹہنی درخت سے ٹوٹ جائے، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، پھر ممکن نہیں ہے کہ جو ہے پھر اس کو بہار کا بادل، صحاب بہار سے بھی وہ ہری نہیں ہو سکتی، اس کو بہار کا بادل جو ہے وہ بھی ہرا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنی اصل سے کٹ چکی ہے، اپنی بنیاد سے کٹ چکی ہے، اپنی بنیاد سے کٹ کر جو ہے وہ علیحدہ ہو چکی ہے۔ اب جو ہے اس پہ جو ہے وہ بہار کا بادل بھی جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتا، اس لیے ڈالی کٹ گئی ہے، ڈالی کو شاخ کے ساتھ جڑے رہنا اس کا ضروری تھا، لیکن اب بہار کا بادل بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ تو جو عہد خزاں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اس کا مقدر بن گیا ہے، اس شاخ کا، اس ٹہنی کا جو ہے وہ مقدر بن گیا ہے، جو درخت سے کٹ کر علیحدہ ہو گئی ہے۔ اس کے لیے کیا ہوا ہے لازوال عہد خزاں، وہ عہد خزاں کبھی اس پہ ختم نہیں ہوگا، وہ زوال میں چلی گئی، جس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں، اس کا تعلق نہیں ہے اسے برگ و بار سے، برگ و بار سے اس کا کوئی واسطہ یا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بر کہتے ہیں پتے کو اور بار کہتے ہیں پھل کو۔ تو ظاہر ہے عزیز طلبہ، یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ جب ایک شاخ درخت سے کٹ جائے گی، علیحدہ ہو جائے گی، تو پھر اس پہ پتے کب لگیں گے، جو ہیں وہ بھی سوکھ جائیں گے، اور پھل کب لگے گا، پھل بھی نہیں لگ سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ درخت سے کٹ کر علیحدہ ہو چکی ہے۔ آگے اقبال کہتے ہیں تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ آگے اقبال کہتے ہیں کہ تیرے گلستان میں جو ہے وہ فصل خزاں کا دورہ ہے، یہ جو امت مسلمہ کا جو گلستان ہے، اقبال کہتے ہیں یا برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کا جو وقت اس وقت گزر آتا، اس حوالے سے جو ہے وہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے گلستان پر بھی فصل خزاں جو ہے وہ طاری ہے، اس کا دورہ ہے،
اور خالی ہے جیب، اور پھول کی جو جیب ہے، گل پھول کو کہتے ہیں جیب، تو آپ سمجھتے ہیں پاکٹ جو ہے جو لگی ہوتی ہے، تو پھول کی جو جیب ہے وہ خالی ہے، کس سے؟ زر کامل اجار سے، خالص سونے سے جو ہے پھول کی جیب جو ہے وہ خالی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تیرے گلستان پر فصل خزاں کا دورہ ہے، تو جو ہے وہ فصل خزاں میں داخل ہو چکا ہے، تو پھول کی جیب بھی زر کامل خالص سونے سے جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، طیور طائر کی جمع، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، جو نغمہ زن تھے جو گیت گا رہے تھے خلوت اوراق میں، درختوں پر بیٹھے ہوئے، درختوں کے پتوں میں، سبز پتوں میں، ہرے پتوں میں بیٹھ کر طیور پرندے جو ہیں، طائر جو ہیں، وہ نغمہ زن تھے، خوشی کے گیت جو ہے وہ گا رہے تھے۔ ان کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، یہ جو تیرا سایہ دار درخت ہے اس سے وہ رخصت ہو گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں۔ مطلب کہ یہاں پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو اشارہ ہے وہ ہمارے وہ جو آباء و اجداد ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، ان کی طرف اقبال جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، ان کا اب وہ لوگ جو ہیں جا چکے ہیں، لہٰذا اب تمہیں ہی جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے اور اپنے حق اور اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے، اور تمہیں ہی جو ہے وہ بہادری اور جمع مردی کا جو مظاہرہ کرنا ہے۔ کیوں؟ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا پر زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، میرا مقام عرش تھا اب فرش ہے، کتنی بلندیوں سے گرایا گیا ہوں میں، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، نہ آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ شاخ بریدہ عزیز طلبہ کہتے ہیں اس شاخ کو جو کٹی ہوئی شاخ ہے، اس کو شاخ بریدہ کہتے ہیں جو کٹ گئی ہے۔ سبق اندوز ہو، اس سے تو سبق حاصل کر، اس سے تجھے سبق سیکھنا ہے، اس سے تجھے سبق لینا ہے۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، نہ آشنا ہے، نہ واقف ہے، قاعدہ روزگار، زمانے کے جو اصول ہیں اس سے تو نا واقف ہے، تجھے دنیا کا پتہ نہیں ہے، اس لیے تو شاخ بریدہ سے سبق حاصل کر لے۔ اگر وہ کٹ جائے ہری نہیں ہو سکتی، وہ اصل سے کٹ جائے اس پہ پتے نہیں لگ سکتے، اگر وہ اصل سے اپنی بنیاد سے کٹ جائے تو اس پر پھل نہیں آ سکتا، وہ بیکار ہو جاتی ہے، اس کی کوئی ویلیو، اس کی کوئی وقت، کوئی معیار مقام جو ہے وہ نہیں رہتا اس شاخ کا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں شاخ بریدہ سے، اے مسلمان تجھے شاخ بریدہ سے سبق حاصل کرنا ہے، کیونکہ تو زمانے کے اصولوں سے نابلد ہے، زمانے کے اصولوں سے تو نا واقف ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ موج دریا کے ساتھ ملے گی تو اصل میں موج ہے، اور اگر دریا میں نہیں ملے گی تو پھر ضائع ہو جائے گی۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ملت اپنی قوم کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، اپنی ملت قوم کے ساتھ رابطہ قائم رکھ، اس سے اپنا تعلق نہ توڑ، ان سے کنارہ کشی نہ کر، ان سے دوری اختیار نہ کر، ان کے ساتھ جڑ کے رہے، مل کے رہے، ایک ساتھ رہے، کیونکہ قطرہ قطرہ مل کر دریا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کٹھے رہیں گے تو یک جان رہیں گے، وہ جو کہتے ہیں نا اتفاق میں برکت ہے، وہ چار بھائیوں والا قصہ بھی، تو یہی جو ہے وہ اقبال ہمیں لیسن دینا چاہتے ہیں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، اپنی ملت کے ساتھ جڑا رہے، اپنی ملت کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قائم رکھ، ملت سے دور نہ ہو، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہ جڑا رہے، منسلک رہے، پیوستہ رہ شجر سے، شجر کے ساتھ رہے گا تو پھر امید بہار رکھی جا سکتی ہے، پھر بہار کی امید کی جا سکتی ہے، اور اگر جو ہے وہ شاخ جو ہے وہ درخت کے ساتھ پیوستہ نہیں ہے، کٹ گئی ہے، تو پھر تو بہار کی امید اس پہ نہیں ہے۔ اس لیے اقبال ایک فرد واحد کو جو ہے، مرد مومن کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، کیونکہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے
نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشغر۔ یا اقبالی کا شعر ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، بڑی بات تھی کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پن پنے کی یہی باتیں ہیں۔ اور ایک جگہ اور اقبال کہتے ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں تم ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا۔ اقبالی کا شعر ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہمارا یہ نظم، اقبال کی جو یہ نظم ہے، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، اس کا سبق ہوا مکمل، ہماری نظم مکمل ہوگی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔